اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مہلت۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے۔ مہلت کیا ہے؟ انسان کے عاقل اور بالغ ہو جانے سے لے کر موت کے پیغام تک کا جو پیریڈ ہے، جو دورانیہ ہے، اس کو مہلت کہا جاتا ہے۔ تو اس دورانیے کے اندر ہماری جو کارکردگی ہے، ہماری آخرت کا دار و مدار اسی کارکردگی کے اوپر ہوتا ہے کہ اس دورانیے میں، اس مہلت میں ہم نے کیا کیا، کس طرح کے اعمال کیے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہم اپنا ایک آخرت کا، ہماری جو اخروی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے یہ ہمیں مہلت دی گئی بیسیکلی۔ تو کسی کی مہلت یہ کفر میں گزر گئی، کسی کی مہلت یہ تکبر میں گزر گئی، کسی کی مہلت یہ گناہوں میں گزر گئی، کسی کی یہ مہلت مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزر گئی۔ تو اگر میں مسلمانوں کی بات کروں تو ہمیں چاہیے کہ اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث اور ہماری جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے تابع کر لیں، اور دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور دین کو اپنے اوپر عملی طور پر لاگو کر لیں، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھیں۔ تو آج خاص طور پر میں تھوڑا سا غیر مسلموں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کافروں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے نام سن رکھے ہیں، قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، فرعون ہے، یہ نام آپ نے سن رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑے متکبر لوگ تھے، بہت بڑے کافر تھے، نٹوریس تھے۔ انہوں نے بہت تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اپنی طاقت کے اوپر یہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے، اور ان کو بڑا مان تھا اپنی طاقت کے اوپر، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا اور وہ سب مہلت تھی۔ تو ان کے ظلم و ستم جو ہیں وہ سب آپ سن چکے ہیں، مطلب اس کی ڈیٹیل میں تو ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو فرعون جو ہے، اس کا ذکر چونکہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے خصوصی طور پہ، اور آج اس کی ڈیڈ باڈی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، عبرت کے لیے نشانہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور آج یہ جو ہم مصر میں جاتے ہیں پیرامڈس دیکھنے کے لیے، اہرام مصر جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے بیسیکلی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مطلب اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو مطلب یہ اتنے بھاری جو پتھر تھے یہ کس طرح مطلب اوپر چلے گئے، اور وغیرہ وغیرہ، اس کا ڈیزائن یہ وہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذہین لوگ تو ہر دور میں پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتے ہیں اس سے وہ کام بھی لے لیتے ہیں، اور جس کو جتنی چاہتے ہیں ذہانت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرعونیوں کا جو دور تھا وہ اس میں بڑے بڑے ذہین آرکیٹیکٹ تھے، بڑے بڑے ذہین انجینئر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جہاں بات آتی ہے نا کہ کرینیں نہیں تھی اور فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی، تو اس میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بھی علم ہوگا اس چیز کا، لیکن میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ایک وقت میں کئی ہزار لوگوں کو مطلب جو ہے اس کام کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، اور یہ جو پتھر کھینچنے کا کام، پتھر اوپر پہنچانے کا کام، پتھر کاٹنے کا کام، یہ سارے کام ان غلاموں سے لیے گئے جو بنی اسرائیل تھے بیسیکلی، جن کو فرعون نے زبردستی غلام بنا لیا تھا، اور ان سے اس نے یہ کام لے کر زبردستی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ داروغے چھوڑے ہوئے تھے،
جو ان کو درے مارتے تھے اگر وہ صحیح کام نہیں کرتے تھے یا محنت سے کام نہیں کرتے تھے، تو ان سے زبردستی یہ کام لیا گیا اور یہ احرام مصر جو ہے نا وہ یہ تیار ہوئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ذہین لوگ تھے، اس کو ڈیزائن کرنے والے اور اس کو بنانے والے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور تقریباً 4000 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ ابھی بھی وہ نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جو بیان کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے مطلب فرعون بیسیکلی اس دور کا مصر کا جو حاکم ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا۔ تو لیکن قرآن کریم کے اندر اسپیسیفک یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس فرعون کے لیے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، جو اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، اس کے لیے۔ تو اس فرعون سے مراد ہم عام طور پر عرف عام میں وہی لیتے ہیں، وہ فرعون۔ تو اس نے بڑی اکڑ میں، بڑے تکبر میں ساری زندگی گزاری۔ تو اس نے تقریباً 70,000 بچے جو ہیں ان کو مروا دیا، کہ اس کو کسی نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حاکمیت کو ختم کر دے گا اور تمہارے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ تو اس نے اس خطرے کے پیش نظر کئی ہزار بچوں کو قتل کروا دیا، مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ مطلب یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اس پہ غور و خوض کریں اور اس طرح کی باتوں پہ غور و خوض کیا کریں۔ یہ غیر معمولی ایک واقعہ تھا۔ خیر، میں شارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس نے دعوے کیے، تعمیرات کروائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاری، مطلب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ آخر پہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہی اصل رب ہوں، مطلب جو اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو وہ سخت سزائیں بھی دیتا تھا، سارا کچھ مطلب کرتا تھا۔ تو جب اس کا وہ مہلت جو تھی نا جس میں یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا، جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم گزر گئی اسی راستے سے فرعون گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں اپنی اصلی حالت میں آنا ہے۔ راستے میں نے بنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، اب فرعون کے لیے یہ راستے نہیں ہیں، اب تم پانی کو حکم ہوا کہ تم واپس اپنی اصل حالت میں آ جاؤ۔ تو جو ہی وہ راستے ختم ہوئے، ایک ادھر کا پانی ادھر کا پانی آپس میں ملے، تو فرعون کو ابھی پہلا ہی ہوتا آیا جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، جس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے، جس نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، اور اس نے مطلب وہ یوں سمجھیں کہ سونے کے چمچ لے کے وہ پیدا ہوا، اور وہ ساری کی ساری زندگی اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس لمحے تک عیش و عشرت میں گزری، اور اس کے پاس مطلب سونا تھا، مال و دولت تھا، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی حکمرانی تھی، اور اس وقت کا مطلب سپر پاور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصر اس وقت جو ہے وہ بہت ہی ایک طاقتور ملک تھا، اور اس کی حکومت ایک طاقتور ترین حکومت تھی۔ تو فرعون کو جب پہلا غوطہ آیا تو وہاں ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، بار بار پکار رہا ہے۔ تو پھر اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اصل میں موسیٰ کا رب ہی اصل رب ہے، یہ اس نے اعتراف بھی کر لیا۔